نبی کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ اجنبی زمین پر فاطمہ کا قدم پڑ جائے، تو آقا نے پہلے اپنا قدم رکھا اور اپنا قدم رکھ کر قدم فاطمہ اور زمین کے چہرے کے درمیان حضور نے پردہ حائل کر دیا، پردہ بنا دیا، اور پھر فاطمہ الزہرا سے کہا اب تم قدم رکھو میرے قدم پر، یعنی پردہ کرنے کے بعد کا تم قدم رکھو۔ اور پھر فاطمہ الزہرا جب قدم رکھے تو کوئی اجنبی مرد فاطمہ کے نقش قدم پر اپنا قدم نہ رکھنے پائے، تو علی سے کہا علی تم فاطمہ کے نقش سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے منعقد ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس کا خیال ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو قانون ہمیں عطا فرمایا ہم اس پر عمل کریں، جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس سے رکیں، اور جو کرنے کا حکم دیا وہ کریں۔ آج مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی بے چینی اور تکلیف اور پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ کہ مسلمان سب کا کہنا ماننا چاہتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کا کہنا نہیں ماننا چاہتا، نہیں مانتا۔ بہت آسانی کے ساتھ دائیں بائیں کے رستے نکال لیتا ہے انسان اور کچھ نہ کچھ بہانہ لگا دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر مسلمان کو کہا جائے چلو نماز پڑھیں تو فوراً کہے گا ناپاک ہے، طہارت سے نہیں، بہانہ لگا دیا۔ اور آپ اندازہ کریں کیا مسلمان ناپاک رہ سکتا ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں۔ جس مذہب میں صفائی آدھا ایمان ہے، کیا وہ کبھی ناپاک رہ سکتا ہے؟ اور جو ناپاک رہے گا اس کا نقصان کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں ناپاک رہے گا جب مرے گا تو موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، وہ بغیر کلمے کے دنیا سے جائے گا، وہ زب چاہ کر بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے ناپاک نہ رہو۔ حالانکہ حضور کا حکم ہے پاک رہو، کپڑے پاک رکھو، دل پاک رکھو، سوچ و فکر پاک رکھو، جس جگہ پر بیٹھو اپنے گھروں کو پاک رکھو، اپنے آنگن کو پاک رکھو، سب چیزوں کو پاک و صاف رکھو۔ حضور علیہ السلام کا حکم ہے، ہم عمل نہیں کرتے، اسی لیے نقصان میں ہے۔ اور اگر حضور کے فرمان پہ عمل کریں، صحابہ کرام کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کیا کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام ان کو حکم نہیں دیتے، صرف اشارہ دے دیتے تو بھی وہ عمل کرتے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے۔ اب آقا علیہ السلام جب خطاب فرمائیں، حضور بیان فرمائیں تو کیسا منظر ہوگا؟ جب ان کا ذکر آتا ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے، جب وہ سامنے ہو کر کے خطاب کرتے ہوں گے تو کیسا مزہ آتا ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لگے
نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا بیان فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، جیسے یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو آقا علیہ السلام کی محفل میں بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی تو لوگ کچھ کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ان پر کرم فرماتے ہوئے کہا جو جس حالت میں ہے وہیں بیٹھو۔ آقا نے کیا فرما دیا؟ جو جہاں ہے جس حالت میں وہیں بیٹھو۔ جو جیسے ہی سنا فوراً بیٹھ گئے، اندر والے تو سب بیٹھ گئے، ایک صحابی محفل میں نہیں تھے، ایک صحابی محفل میں نہیں تھے، وہ اپنے کام سے جنگل گئے تھے اور لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے وہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ توجہ کرنا، مسلمان آقا کا کتنا وفادار تھا، صحابہ کرام کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ وہ جنگل گئے اور لکڑیوں کا گٹھا لے کر اپنے گھر جا رہے تھے، لیکن جس وقت وہ مسجد نبوی کے قریب سے گزرے تو حضور علیہ السلام کی آواز ان کے کان میں آ گئی۔ آقا نے فرمایا جو جس حالت میں جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ، تو وہ لکڑی کا گٹھا لے کر کے رستے میں بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے ان سے نہیں کہا تھا، آقا علیہ السلام نے ان سے نہیں کہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر محفل میں اعلان ہوگا کہ بھئی بیٹھ جاؤ تو کس کے لیے ہوگا؟ آپ لوگ کے لیے ہوگا۔ جو لوگ ادھر سے ٹرین میں جا رہے ہیں، جو لوگ رستے پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے اعلان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، آقا نے فرمایا جو جس حالت میں جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی لکڑیوں کا گٹھا لے کر کے راستے میں بیٹھ گئے، روڈ پہ بیٹھ گئے۔ محفل ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر کو جانے لگے تو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اسی حالت میں روڈ پر۔ فاروق اعظم نے فرمایا ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو، روڈ پہ سے لکڑی کا گٹھا لے کے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا فرمان تھا، میرے کان میں پہنچا کہ جو جس حالت میں ہے جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے، تو میں اس حالت میں تھا، میں لکڑیوں کا گٹھا لے کر کے بیٹھ گیا۔ تو فرمایا یہ کلام آقا نے تم سے نہیں کہا تھا، یہ کلام آقا نے تم سے نہیں کہا تھا، یہ تو جو مسجد کے اندر تھے اس سے کہا تھا۔ تو وہ صحابی جواب دیتے عمر میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کلام صرف مسجد والوں سے تھا، لیکن کیا کروں میرے کان میں محبوب کی آواز آ گئی تو محبوب کے حکم پر عمل کرنا میرے لیے لازم ہو گیا۔ میرے عشق کا تقاضا تھا کہ محبوب کی آواز کان میں آ گئی ہے، اس لیے میں جہاں ہے جس حالت میں ہے میں نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے۔ دیکھو یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے ان کے جذبات۔ اور آج مسلمانوں کو بار بار کہا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں گناہ چھوڑ دو، گناہ نہ کرو۔ مسلمان بہنوں سے کہا جاتا ہے گناہ چھوڑ دو، گناہ نہ کرو۔ لیکن اللہ اکبر، نہ مرد گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ عورتیں گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ کیفیت کیا ہے، حالات کیا ہیں، وہ کون سے جرائم ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے سماج میں نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اور اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اے میری بہنوں، اگر اللہ کی نافرمانی یوں ہی کرتے رہو گے تو جو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب اتر کر رہے گا، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کا عذاب دوسری قوموں پر آیا، آپ کو نہیں پتا۔ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سننا، جب قوم لوط نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم لوط کا گناہ کیا تھا؟ مرد مرد کے ساتھ بدی کرتا تھا۔ قوم لوط کا گناہ کیا تھا؟ وہ سیٹی بجاتے تھے، وہ تالی بجاتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت لوط سے فرمایا اے میرے نبی آپ بستی سے باہر نکل جاؤ۔ دھیان سے سنو میری بہنوں کی بھی، آپ بستی سے باہر نکل جاؤ، میں ان پر عذاب نازل کروں گا۔ اور ان پر پتھروں کا عذاب آیا۔ کس کا عذاب؟ پتھر۔ ان پہ پتھر برسے، پتھر سر پہ آتا اور پورے جسم کو چیرتا ہوا نیچے کے مقام سے نکل جاتا۔ پتھروں کا عذاب ان پر آیا۔ تو جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل فرمایا تو حضرت لوط نے اپنے فیملی سے، اپنے گھر کے لوگوں سے کہا
کہ ہم لوگ بستی سے نکل رہے ہیں، کوئی پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اگر تم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کا عذاب تم پر بھی آئے گا۔ اب نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، نوح علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی، اس کو اپنی قوم سے بہت پیار تھا، قوم سے بڑی محبت۔ حالانکہ جو گناہ قوم لوط کرتی تھی اس گناہ میں پیغمبر کی بیوی شامل نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ کسی نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ کفر ہر معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن بدکاری ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے، بدی ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے، بدی کو ہر مذہب میں پاپ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لوط علیہ السلام کی بیوی بدکار نہیں تھی، وہ پاک دامن تھی اس اعتبار سے، لیکن قوم سے محبت تھی۔ جب حضرت لوط بستی سے نکلے اور قوم پر پتھر برسے اور ان پر پتھروں کی برسات ہوئی، میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، قرآن میں یہ واقعات موجود ہیں، قرآن نہ پڑھنے والوں، بے باکی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، یاد رکھو اور قوموں کے واقعات قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم عبرت کے ناخون لو، ہوش کے ناخون لو۔ اگر تم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب کی شان بڑی نرالی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب کسی پر پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انسان کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی برسات کی اور پتھر برسنے لگے تو لوط علیہ السلام کی بیوی تو اس گناہ میں مبتلا نہیں تھی، قوم کی محبت میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مڑ کر کے کہا، ہائے میری قوم۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مڑ کر کہا، ہائے میری قوم۔ قوم کی محبت میں اتنا کہنا تھا، ہائے میری قوم۔ تو جو پتھر قوم پہ برس رہے تھے وہ پتھر اس پر بھی برس گیا اور اس کا سر چیرتا ہوا، پورا جسم چیرتا ہوا نیچے سے پتھر نکل گیا۔ کیا سبق مل رہا ہے؟ کیا فکر مل رہی ہے؟ وہ گنہگار نہیں تھی اس گناہ کے حوالے سے، لیکن گنہگاروں کی محبت اس کے دل میں موجود تھی۔ تو جب اس نے گنہگاروں سے محبت کی تو اللہ نے اس پر بھی پتھر برسا کر، نبی کی بیوی ہونے کے بعد، نبی کی بیوی ہونے کے بعد بھی اللہ نے اس کے جسم پہ پتھر برسا کر بتا دیا کہ اگر تم گناہ نہ بھی کرو اور گنہگاروں سے ہمدردی اور محبت کرو اور ان کی حمایت کرو تو اللہ تمہیں بھی تباہ کر دے گا۔ جب گنہگاروں کی حمایت کرنے پر اللہ تباہ کر سکتا ہے تو جو خود گناہ کرے۔ دوسری روایت سنیں، طبری لکھتے ہیں اس کو کہ ایک مرتبہ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا، قوم نوح پر، تو ایک عورت تھی، اس کی گود میں بچہ تھا۔ بچہ تو گنہگار نہیں ہوتا، دودھ پیتا بچہ تو پاپی نہیں ہوتا، دودھ پیتا بچہ تو مجرم نہیں ہوتا۔ اس کی گود میں بچہ تھا۔ جب اس کی گود میں بچہ تھا، پانی کمر تک آیا تو اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ پانی اور اوپر آیا تو اس نے بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ پانی کندھے تک آیا تو اس نے دودھ پیتے بچے کو سر پہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد سر سے اوپر تو کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ جب پانی سر کی طرف آیا تو بچے کو ہاتھ میں تھام کر اوپر کیا، لیکن وہ بھی ڈوب گئی اور اس کا بچہ بھی ڈوب گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ بچہ تو بے قصور تھا۔ توجہ کرنا، اے میری قوم کے جوانوں، اپنے حال پہ رحم کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جب صحابہ نے پوچھا
یا رسول اللہ دودھ پیتے بچے کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر وہ کیوں ڈوب گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر وہ گنہگار کے ہاتھوں میں نہ ہوتا، وہ بچہ اگر گنہگار کے ہاتھوں میں نہ ہوتا تو وہ بچ جاتا، لیکن وہ بچے کا کوئی قصور نہ تھا، بس ان ہاتھوں کا قصور تھا کہ بچہ ایک پاپی عورت کے ہاتھ میں تھا، اس لیے اللہ نے اس پاپی عورت کو بھی ڈبا دیا اور اس بچے کو بھی غرق کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں، قرآن و حدیث پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں گنہگاروں کے لیے اللہ اکبر کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جب ایک بے گناہ بچہ ایک پاپی ماں کے ہاتھ میں اور گود میں ہو تو اللہ اس کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ ایک نبی کی بیوی اگر پاپیوں کو کہے ہائے میری قوم تو اللہ اس پر بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ اب سوچو، چوری ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، جھوٹ ہمارے معاشرے میں بولا جا رہا ہے، زنا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، شرم بھی آتی ہے، لیکن کیا کہیں اگر قوم کو آگاہ نہ کریں تو میری قوم کے یہ جوان کیسے بچیں؟ آج اللہ اکبر سب سے زیادہ جو گناہ عام ہو گیا ہے وہ زنا اور بدکاری ہے۔ جانتے ہو اے میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پر ناز کرتے ہوئے، اپنی جوانی پر غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے جو آج کے لڑکے اور لڑکیاں زنا اور بدکاری کی طرف جا رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا اللہ اکبر، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو، زنا اور بدکاری کرنے والوں کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا تو اللہ اکبر عذاب کے فرشتوں کے حوالے ان کو کیا جائے گا، تو عذاب کے فرشتے بدکاری کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا اور لباس پہنائیں گے۔ جہنم کی آگ کا لباس ان کو پہنایا جائے گا اور ان کی شرم گاہوں پر جہنم کی آگ کے بنے ہوئے ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح اس وقت کیا بنے گا؟ ہے کوئی فریاد سننے والا؟ ہے کوئی داد و فریاد دینے والا؟ لیکن اللہ اللہ، آج دنیا میں رنگریلیاں کی جا رہی ہے، آج دنیا میں رنگریلیاں منائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ بدکاری نہیں کرتے کم سے کم ان کا برا فعل یہ ہے کہ وہ راتوں کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پر، نرم نرم بستروں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوان، کیا تو بدکاری دیکھنے کے لیے دنیا میں آیا ہے؟ کیا تو گندی پکچر دیکھنے کے لیے دنیا میں آیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس تقوی کتنا تھا، مسلمانوں کے پاس پرہیزگاری کتنی تھی، جوان کتنے متقی تھے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا پہلے مسلمان اتنی عزت سے زندگی گزارتا تھا، ابھی ذلیل ہو رہا ہے، ابھی رسوا ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک مسلمان اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچتا رہا، اللہ اس کو عزت دیتا رہا، اللہ اس کو وقار دیتا رہا، اللہ اس کو سربلندی دیتا رہا۔ آج گناہ اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، بلکہ مرد تو مرد ہے، خواتین کا بھی حال یہ ہے، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، عورتوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے رکھا ہے، عورتیں ناراض ہوتی ہے جب تقریر میں کہا جاتا ہے عورتیں اگر 5 لاکھ کا زیور مانگے تو ان کو 5 لاکھ کا زیور دے دو، لیکن ان کو 5,000 کا اسمارٹ موبائل نہ دینا۔ اس موبائل نے گھر گھر آگ لگا رکھی ہے۔ بیٹیوں کو موبائل کا کیا کام ہے؟ کیا بیٹیاں فیکٹری چلا رہی ہیں؟ کیا بیٹیاں کاروبار کر رہی ہیں؟ آخر رابطے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر، 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ اکبر، ہمارے بیٹے کل کے کیسے تھے اور ہماری بیٹیاں کیسی ہیں، اور پھر اس کے بعد بات مکمل کروں گا۔ اور پھر دیکھو یہ گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں، لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میں کہتا ہوں پاگل ہوئے ہو، ارے کسی نے کچھ کیا کہ نہیں کیا، لیکن ہمارے گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ جادو بلا اتنا برباد نہیں کرتے کسی کو جتنا گناہ برباد کرتا ہے۔ آج سکون، اطمینان، برکت اگر ختم ہے وجہ گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔
اگر نبی کا بیٹا بھی پاپ کرے تو اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے. نبی کے بیٹے کو بھی اللہ سزا. نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن کہہ رہا ہے لیسا من اہلک، ابھی آپ کی آل نہ. غور کرو، سوچو ہم کہاں ہیں؟ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ جسم کا رشتہ روح سے ہمیشہ باقی رہے گا؟ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں. ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا. ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دن اس دنیا سے مر جانا ہے. مرنے کے بعد کتنے بھی مالدار ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، 2 گز زمین میں جانا. وہاں تو کروٹ لینے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. اگر اللہ راضی ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو تاج محل میں بھی اگر دفن کیا جائے گا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا. مرنے کے بعد سب پچھتاتے ہیں، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آتا. سدھرنا ہے آج سدھرو، سنورنا ہے آج سنورو، بدلنا ہے آج بدلو. زندگی کو تبدیل کرو. گناہ میں عزت نہیں ہے، گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں برکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گناہ کرنے میں. بند کرو گناہ، توبہ کرو گناہوں سے. دیکھو کل کا مسلمان کیسا تھا. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، سیدنا عمر ابن خطاب کا دور ہے. فاروق اعظم کی عادت تھی کہ آپ گلی کوچوں میں، دیہاتوں میں، آس پاس کے علاقوں میں بھیس بدل کر جاتے تھے تاکہ دیکھیں کہ مسلمان کا حال کیا ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں. افسوس آج ہمارے درمیان کوئی عمر نہ رہا. آج تو لوگ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو جیسا کرے گا بنے گا. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. سب کی ذمہ داری ہے برائی کو روکنا، گناہ کو روکنا، نیکی کے راستے پہ لانا سب کی ذمہ داری. تو فاروق اعظم نے ایک دن بھیس بدل کر نکلے. آپ اپنی اونٹنی پر تھے، اونٹنی پر بھیس بدل کے نکلے. سر پہ ایک رومال باندھ لیا، چہرے پہ ڈاٹا باندھ لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. ایک چھوٹے سے جنگل میں گئے تو وہاں کیا منظر دیکھا کہ ایک جوان ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے. ایک جوان ہے، بکریاں چرا رہا ہے. اس کی بکریاں چر رہی ہے. اس نے درخت کے نیچے مصلی بچھا کے نماز شروع کر دی. ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کام ایسے ہوتا رہتا ہے، اس میں ہمیں صرف بیٹھ کر کے دیکھنا ہے تو آدمی کچھ نہ کچھ کتاب پڑھنے لگے گا. اسے آج کے دور میں آدمی گیم کھیلنے لگتا ہے، موبائل کھیلنے لگتا ہے. حالانکہ ایک بات بتاؤں، یہ گیم بہت خطرناک ہے. میں تو کچھ دیندار لڑکوں کو بھی گیم کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں گیم کھیلنا مولانا کون سی بری بات ہے، اس میں کوئی عورت کا فوٹو نہیں ہے، کوئی پکچر نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں چلے کچھ نہ بھی ہو تو جتنی دیر گیم کھیلو گے، اگر اتنی دیر میں درود شریف پڑھو گے تو کتنے پڑھ لو گے؟ نقصان تو ہے نا، نقصان تو ہے. اور بعض گیم یہودیوں نے ایسے بنا کے ڈالے ہیں موبائل کے اندر کہ اس کے کرنے سے کفر کا اندیشہ ہے. ہمارے بعض علماء نے گیم پر تحقیق کی تو بعض گیمز کے اندر باضابطہ طور پر وہ جو گیم جس کے ذریعے سے کھیلا جاتا ہے وہاں بت ہوتے ہیں، اس کو سجدہ کروایا جاتا ہے. بعض جگہ پر اسلامی کبھی کعبے کا گیٹ، کبھی مسجد نبوی کا گیٹ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے سنا، آپ ہی جیسے لوگ سے سنتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کو، لیکن سن کے بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے بات آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. تو مسجد نبوی کا گیٹ، کعبے کا گیٹ قرآن مقدس تھپیوں میں لگا رہتا ہے، اس کو پیر سے مارا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آگے بڑھنے کے لیے اس کے اوپر چل کے جانا پڑتا ہے. اگر اس کو باریکی سے دیکھا جائے تو کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ آپ کو کفر کی طرف لے جائے. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. تو اتنے خود غرض مت بنو کہ صرف گیم کے لیے کفر کی طرف جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے رکھا ہے. ارے وہ بچہ جب موبائل لے کے بیٹھے گا تو اسٹڈی کب کرے گا، وہ پڑھائی کب کرے گا؟ آپ کا بچہ تعلیم میں پیچھے چلا جائے گا. دیکھ لیں آپ، جب سے یہ موبائل کی لعنت گیم کے اندر آئی ہے اس وقت سے بچوں کی پڑھائی کا حال کیا ہو گیا. بچے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا،
اگر بچپنے میں بچے ماں باپ سے دور ہو جائیں تو جوان ہونے کے بعد وہ کبھی قریب نہیں آ سکتے. یہ دنیا ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتی ہے. ماں باپ اولاد سے دور ہو جائیں, اولاد ماں باپ سے دور ہو جائے. بہت بڑی غلطی کر رہے ہو بچوں کو موبائل دے کر. اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی جو موبائل کے اندر گیم اور یہ وہ غیر ضروری چیزیں لے کے بیٹھے ہو, کل تو ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے, آج تو جیتے جی بچے یتیم ہو رہے ہیں. جیتے جی بچے کیسے یتیم ہو رہے ہیں کہ ماں آتی ہے گیم لے کے بیٹھ جاتی ہے, باپ آتا ہے موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے. بچوں کی پرورش کون کرے گا, بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اور جن بچوں کی تربیت نہ کی جائے وہ یتیم نہیں ہے تو پھر یتیم کون؟ ماں باپ کا فائدہ کیا ہے؟ ارے جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے, تو انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہوئے کیوں نہیں چلتا؟ کبھی غور کیا؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. جو اللہ 15-20 دن کے بعد ایک انڈے سے نکلنے والے چوزے کو چلنے کی طاقت 2 منٹ کے اندر دیتا ہے, وہ اللہ کیا انسان کے پیروں میں طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ جو اللہ بکری کے بچے کو چلنے کی طاقت 1 گھنٹے کے اندر دے دیتا ہے, کیا وہ 1 گھنٹے میں انسان کو نہیں چلا سکتا تھا؟ آخر ایسا کیوں ہوا کہ جانور کے بچے پیدا ہوتے ہی چلتے ہیں, انسان کا بچہ چلنے میں 2 سال کا عرصہ لیتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے حکمت یہ ہے کہ اگر جانور کے بچوں کی طرح ہمارے بچوں کو بھی اللہ چلا دیتا تو بچپنے سے بچے ماں باپ سے دور ہو جاتے, تو ان کی تربیت کون کرتا؟ تو اللہ نے نہیں چلایا تاکہ 2 سال تک کے ماں کی گود میں پڑا رہے, تاکہ ماں کی گود جو تیری پہلی درسگاہ ہے وہ تیری تربیت کرتی رہے, وہ تجھے سنوارتی رہے, وہ تجھے سکھاتی رہے, اور تو ماں کی گود سے ایک تربیت لے کے اچھا انسان بن سکے. یہ حکمت ہے اس میں. ماں کا بولنا دیکھ کر بچہ بولنا سیکھتا ہے, ماں کا چلنا دیکھ کر بچہ چلنا سیکھتا ہے, ماں کا اللہ اکبر کردار دیکھ کر بچہ کردار سیکھتا ہے. وہ گود میں پڑا رہتا ہے تاکہ پڑے پڑے وہ دیکھے. اب ماں توجہ کرنا, ماں اگر گانا گائے گی تو بچہ بھی گائے گا, ماں نعت پڑھے گی تو بچہ بھی نعت پڑھے گا, ماں بدکاری کرے گی تو بچہ بھی بدکاری کرے گا, ماں فلمیں دیکھے گی تو بچہ بھی فلمیں دیکھے گا. لوگ مجھ سے بار بار یہ کہتے ہیں, میرے جو دوسرے دوست ہیں ملنے جلنے والے, انہوں نے بھی کہا کہ امین القادری کربلا میرے سمجھ میں نہیں آتی. میرے بعض علماء دوستوں نے بھی کہا کہ سید صاحب کربلا سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان نے اکیلے اللہ کا دین بچا لیا, یہ بات سمجھ کے باہر ہے. میں نے کہا بالکل میں بھی یہی کہتا جو تم کہہ رہے ہو کہ آخر ایک آدمی قیامت تک پورا دین محفوظ نہیں کر سکتا اور نہ کر سکتا تھا. میں بھی یہی کہتا, لیکن میں نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ کیا ہے اس کی تربیت کرنے والی کوئی ایری گیری نہیں ہے, بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات. جب ماں فاطمہ الزہرا کی طرح ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین کی طرح ہوتا ہے. کسی کا بیٹا محراب میں قرآن سناتا ہے, کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن سناتا ہے, کسی کا بیٹا مینار سے قرآن سناتا ہے, کسی کا بیٹا جلسے میں قرآن سناتا ہے. جن کے بچے مسجد اور مدرسے میں قرآن سیکھتے ہیں ان کے بچے مسجد و مدرسے میں قرآن سناتے ہیں, لیکن جس کا بیٹا لوریوں میں قرآن سنتا ہے اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن سناتا ہے. کسی کا بیٹا
بیٹا جس نے نیزے پہ قرآن سنا، لاؤ بتاؤ 14 ساڑھے 14 صدیوں میں ہے کسی کا بیٹا جس نے نیزے پہ قرآن سنایا؟ اگر کسی کا بیٹا ہے تو وہ فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہے، سیدہ کائنات کا بیٹا۔ یہ کیسے؟ سیدہ لوری بھی دیتی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا لوری بھی دیتی تھی تو قرآن کی آیت پڑھتی تھی، تھپکیاں دیتی تھی تو قرآن کی آیت پڑھتی تھی، چکی چلاتی تھی تو قرآن کی آیت پڑھتی تھی، کھانا بناتی تھی قرآن کی آیت پڑھتی تھی، کھانا کھلاتی تھی قرآن کی آیت پڑھتی تھی۔ قرآن 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 اتنا ان کی زبان پہ تھا کہ ان کی اولاد نے نیزے پہ قرآن سنایا۔ آج کی میری مائیں اور بہنیں تو فلم دیکھ رہی ہے، جو ماں پیٹ میں بچے کو لے کے فلم دیکھے گی اس کے بچے کو پھر مولوی کیسے سدھار سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، بہنیں برا نہ مانے، معافی چاہتا ہوں، میری بہنیں ہیں سب، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو ماں کے پیٹ سے لنگڑا لولا اندھا پیدا ہو، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں جو ماں پیٹ سے پیدا ہوگا اندھا لولا اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، یہی تو ہے نا؟ تو جو ماں کے پیٹ سے عیبی پیدا ہو اس کو ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا، تو جو ماں کے پیٹ سے بگڑا ہوا پیدا ہو اصلاح معاشرہ کا جلسہ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے بچے شکم سے بگڑے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں اس کو تھوڑی ترمیم کرتا ہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا کردار لے کر بچہ ضرور پیدا ہوگا۔ اگر آج بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح گود ہو جائے تو امام حسین کا غلام سماج میں ضرور پیدا ہوگا۔ مگر افسوس ہے مغرب عصر کا وقت تنگ ہوا چاہتا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی بات ختم کر دوں کہ حضرت فاروق اعظم نکلے چیک کرنے کے لیے بستی میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بستی سے آپ جنگل میں نکلے، کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھا ایک جوان ہے جس کی بکریاں چر رہی ہے اور وہ درخت کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نماز پڑھتے دیکھا تو فاروق اعظم نے سوچا سبحان اللہ، میری قوم کے جوان جنگلوں میں بھی عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن سوچا یہ صرف دکھاوے کا نمازی ہے یا اندر سے بھی متقی؟ بھئی آدمی کو چیک کرنے کے لیے صرف نماز تو نہیں نا، نماز کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھو اللہ سب معاف کر دے گا۔ میں نے کہا نماز ہوگی ہی نہیں بغیر حلال کے تو کیسے سب معاف ہوگا؟ پیٹ میں حرام ہے، سب کا ہڑپ کر کے کھا گیا ہے اور بولتا ہے نماز پڑھ سب معاف۔ نماز پڑھو، پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ نماز کے بغیر گزر بسر نہیں۔ لیکن آدمی سوچے کہ میں حرام بھی کھاتا رہوں اور نماز بھی پڑھتا رہوں، تو یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکتی اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کر دیتی۔ یا تو نماز گناہ سے روکے گی یا تو پھر اگر گناہ سے نہیں رکے تو اللہ دور کر دے گا اپنے سے۔ تو فاروق اعظم نے دیکھا یہ نوجوان بچہ نماز پڑھ رہا ہے، سوچا اس کو چیک کرو، چلو آپ سواری سے اترے، اس کے قریب گئے تو اس کو ایسا لگا کہ کوئی آ رہا ہے، تو جیسے ہی لگا کوئی آ رہا ہے تو اس نے نماز جلدی جلدی پڑھ کے مختصر کر کے سلام پھیر دیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو اپنی نماز لمبی ہو جاتی ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو نماز شارٹ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے ہمیں اللہ کا خیال نہیں، مخلوق کا خیال، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن وہ بندے کی عادت دیکھو، اس کو لگا کوئی آیا ہے، جنگل میں کوئی ضرورت مندی آیا ہوگا، اس نے جلدی نماز پوری کر لی۔ فاروق اعظم نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا تو فاروق اعظم نے فرمایا اے جوان میں مسافر ہوں، مجھے بھوک لگی، کیا تو اپنی بکریوں کا دودھ دو کر مجھے پلا سکتا ہے؟ اس پہ میں تجھے کچھ پیسے دے دوں۔ وہ پیسوں کا دور نہیں تھا، درہم و دینار کا دور تھا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ پیسے دے دوں گا، تو اپنی بکری کا دودھ دو کر مجھے دے دے، میں پی لوں گا، میری بھوک مٹ جائے گی، تجھے پیسے مل جائیں گے۔ اب سنیے وہ جوان لوگ کیسے،
میری تمنا بس یہی ہے، میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز نئی ہو، موبائل نیا ہو، بائک نئی ہو، کاریں نئی ہو، بنگلے نئے ہو، کپڑے سب نیا ہو، لیکن دو چیزیں پرانی ہو، ایک تو عقیدہ پرانا ہو اور ایک تو کردار پرانا۔ کردار نیا مت ڈھونڈو، کردار وہی پرانا مدینے والا اور عقیدہ بھی وہی پرانا مدینے والا۔ پرانے سے مراد پہلا، وہ نیا مت نکالا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ فاروق اعظم نے اس جوان سے کہا میں تجھے پیسے دوں گا، مجھے دودھ دو کے دے دے۔ تو اس جوان نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ اے اجنبی مسافر، میں ان بکریوں کا چرواہا ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں۔ جب میں ان کا مالک نہیں ہوں تو میں ان کا دودھ کیسے بیچ سکتا ہوں؟ جب مالک تو ان کا گھر پہ، اور انہوں نے مجھے اجرت پر، مزدوری پر بکریاں چرانے کے لیے دیے، اس لیے میں بکری چرانے آیا ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں تجھے دودھ نہیں بیچ سکتا بکریوں کا۔ فاروق اعظم اندر سے خوش، ارے یہ تو بڑا متقی ہے۔ پھر سوچا اور چیک کرو، اس سے بڑی آفر کرو تاکہ اس کو مزید چیک کیا جا سکے، بھئی دودھ کے پیسے بہت مختصر ملیں گے، بڑا آفر کرو۔ کہا اے جوان، میں جانتا ہوں اگر تو دودھ دو کر بیچ دے گا تو بکری کے مالک کو پتہ چل جائے گا کہ تو نے دودھ تھن سے نکال لیا، تو تیری چوری پکڑی جائے گی۔ ایک کام کر، میں تجھے ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ چوری پکڑی نہیں جائے گی، تیرا کام بھی ہو جائے گا۔ مجھے ایک بکری بیچ دے، مجھے بھوک لگی ہے، بکری بیچ دے، میں ذبح کروں گا، بھون کے کھاؤں گا، تجھے بھی کھلاؤں گا، اور بکری کی رقم پوری میں تجھے دے دوں گا۔ بکری کی رقم تجھے دے دوں گا تو تیرے دو فائدے ہوں گے، ایک تو جنگل میں تجھے بکری کا گوشت کھانے ملے گا، اور دوسرا بکری کی رقم تجھے ملے گی تو تم مالا مال ہو جائے گا۔ اور جب تو گھر جانا تو بکری کے مالک سے کہہ دینا کہ جنگل میں بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیا تو آئے دن جنگل کے اندر کھاتا ہی رہتا ہے۔ بہت معاف کیجیے، وہ آپ کو ہاتھ لگتا ہے بار بار۔ اس نے کہا کہ فاروق اعظم نے کہا کہ میں بکری بیچ دے مجھے، میں بھون کے تجھے بھی کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، رقم بھی دے دوں گا، کھانا بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، اور جا کر مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ جنگل میں یہ حادثات تو روزانہ ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ تیری بات پہ یقین کر لے گا۔ ٹھیک ہے؟ نوجوان کیا کہتے پتہ ہے؟ اے اجنبی مسافر، تو نے مجھے سلام کیا تو میں نے تجھے مسلمان سمجھا تھا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ میں نے تجھے مسلمان سمجھا تھا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تو فاروق اعظم نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا ارے میں مسلمان ہوں۔ تو کہا تو کیسا مسلمان ہے؟ مجھے چوری پہ اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جا کر جھوٹ بولوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو فاروق اعظم نے پھر اس کا امتحان لیا، ارے ہاں وہ یہاں کہاں دیکھ رہا ہے، وہ تو تیری بات پہ یقین کر لے گا۔ تو تب اس جوان نے کہا اے اجنبی مسافر، بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بکریوں کے مالک کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا میرے مالک کا خیال ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور قیامت میں جب وہ مجھ سے پوچھے گا ایک اجنبی مسافر کے بہکاوے پر تو نے بکری چوری کر کے بیچی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ تو فاروق اعظم نے اس کو سینے سے لگا کر کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، اللہ تجھ جیسے جوانوں کو سلامت رکھے، جب تک تم جیسے جوان دنیا میں موجود رہیں گے مسلمانوں پر کبھی زوال نہیں آ سکتا، مسلمانوں پر کبھی ذلت نہیں آ سکتی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع میں ذرا ٹٹول کے دیکھو ہم میں کون ایسا مسلمان ہے؟ آج تو اللہ اکبر 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے لوگ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ آج تو حال یہ ہے اللہ اکبر چوریاں مسجد سے ہو رہی ہے، چوریاں مسلمانوں کے بچے بھی کر
کر رہے ہیں, کون کون سے جرائم کر رہے ہیں. مسلمانوں اپنی پہچان بناؤ. پہچان ہماری پہچان ایمانداری, ہماری پہچان دیانتداری, ہماری پہچان تقوی شیاری, ہماری پہچان اخلاق کردار. آپ کو بتاؤں مسلمانوں کی پہچان کیا تھی. چند یہودی ایک راستے سے جا رہے تھے, جاتے ہوئے دیکھا بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے. تو وہ یہودی آپس میں بات کرتے ہیں, شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا اسی لیے پتھر پڑا ہے. اگر یہاں سے مسلمان گزر جاتا تو پتھر یہاں پڑا نہیں رہتا, کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یعنی اگر راستے میں پتھر پڑا ہے تو مسلمان یہاں سے نہیں گزرا ہوگا. اور آج جس محلے میں سب سے زیادہ گندگی, کچرا اور غلاظت, بدبو دیکھو, سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کے محلے. لڑائی جھگڑے کی آواز سب سے زیادہ جس علاقے میں دیکھو, جن کے بچے چڈی پہن کر ننگے گھوم رہے ہوں گے, گالی گلوچ کر رہے ہوں گے, سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کے بچے. آج کل پڑھے لکھے لوگ مسلمانوں کے محلے میں رہنا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم نے اپنی شناخت سے بہت ساری کالونیاں ایسی ہیں جہاں پر یہ قانون پاس ہوا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو نہیں بیچے, مسلمانوں کو نہیں آنے دیں. یہ حالت ہے. اور کل لوگ مسلمانوں کے محلے میں رہنا چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ ڈسپلین اگر کسی قوم میں ہے تو قوم مسلم میں ہے. لیکن آج ہم نے اپنی شبیہ خراب کر دی, بدنام کر دیا. ہم سمجھتے ہیں گوشت مچھی کھانا اور جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنا بس کل یہی اسلام ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. مسلمانوں سوارو, سدھارو, بدلو, تبدیل کرو اپنے آپ کو. اور آخری بات, مسلم جوان ایسے تھے اور لڑکیاں کیسی. اگر میری قوم کی بیٹیاں, میری بچیاں برا نہ مانے تو میں ان سے بات کہوں, اگر آج کوئی ایک موبائل کا لالچ دے دے تو ایک موبائل کے لالچ پر بیٹی آبرو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی. کوئی شادی کا لالچ دے دے تو وہ اپنی آبرو کا سودا کرنے کے لیے تیار. سب ایسے نہیں ہیں, لیکن حالات میں بنتے. یہ حالات وجہ ماں باپ کی صحیح تربیت نہیں. بچیوں کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا. اللہ کہتے ہیں مولوی لوگ تو پرانے خیال کے لوگ, ان کو کیا سمجھتے ہیں. میری بٹیا پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ غلط راستے نہیں جا سکتے. پھر بٹیا جب دن دکھاتی ہے تو رونے کو مزدور نہیں ملتی. ارے بیٹی پر بھروسہ کس کو نہیں ہوتا, لیکن بیٹی کے نفس پہ بھروسہ نہیں ہے, خود کے نفس پہ بھروسہ نہیں ہے. نفس بہرحال نفس ہے. جنت سے جس نے نکلوایا تھا وہ بیٹی نہیں تھی کسی کی, وہ بیٹی, وہ تو ساری بیٹیوں کی ماں تھی. لیکن شیطان گیا پہلے کس کے پاس کہ آدم پہ داؤ نہیں چلے گا, تو حضرت حوا کو استعمال کیا, کیونکہ جانتا تھا مرد کے مقابلے میں عورت بڑی بھولی ہوتی ہے. مرد کے مقابلے میں عورت میں بول پن زیادہ ہے, بڑی بھولی ہوتی ہے. اسی لیے آج اسلام کے دشمن ساری محنت عورتوں پہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بھولی ہیں, ان کے ذریعے سے ان کا ایمان چھینو. بلکہ اسلام دشمن طاقتوں کا یہ منصوبہ ہے کہ منکرین اسلام کے بچے مسلمان بچیوں کے پیٹ میں پرورش پائیں گے. ان کا منصوبہ ہے کب تک کہ تم بھول بھلیا میں پھنسے ہو, ہوش کے ناخن لو. جیسے عطر شیشی میں محفوظ رہتا ہے ویسے بیٹی کی عزت اسی وقت محفوظ رہے گی جب وہ گھر کی 4 دیواری میں رہے گی. اور اگر اس کو تعلیم حاصل کرنا ہے تو باپ کی, بھائی کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم گاہ کے زینے تک بچی کو پہنچائے اور اسی زینے سے اپنے ساتھ واپس لائے. ٹائم نکالنا پڑے گا, ورنہ بھائی چلا اپنی مرضی سے, باپ چلا اپنی مرضی سے, اور پھر کسی کے حوالے کر دو بیٹے کو. نہیں, آپ کو بتاؤں, حالانکہ ٹائم اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن بات آپ کو بتاؤں, اگر آپ سننا چاہتے, آپ کی محبت دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے, اگر عصر کا ٹائم تنگ نہ ہوا ہوتا تو میں تقریر زیادہ کرتا, لیکن جو بات ختم کرنے لگا تھا اس میں ایک بات ایڈ کر کے بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے معاملے میں کتنی غیرت کا اظہار کیا, کتنی غیرت کا. توجہ سے سننا, رسول اللہ کی شہزادیاں کیسی تھی؟ بحیثیت بیٹی دنیا کی کوئی بیٹی ان کی بیٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
یہ بات ہے نا. اور جو سب سے آخری شہزادی ہے سیدہ فاطمہ، اس شہزادی کا تو کوئی جواب ہی نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی کو اچھا لگے کہ برا لگے کہ دنیا میں وہ لغت ہی پیدا نہیں ہوئی جو سیدہ فاطمہ کی حقیقت کو بیان کر سکے. جیسے ان کے بابا کی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی، ان کے بابا کا تصدق ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مکمل شان کبھی بیان ہو ہی نہیں. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بدت منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بتاؤ رسول اللہ کے جگر کی حیثیت کون بیان کر سکتا؟ لیکن آؤ بیٹی کے معاملے میں، اے بیٹیوں کے باپ غیرت کرو. ٹیوشن میں، پکنک پر، پارکوں میں، ولیموں میں بیٹیوں کو بے پردہ گھومتے گھما دیتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ غیرت نہیں آتی؟ ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضور نے کتنی غیرت کی جب آیت نازل ہوئی. آیت موبائل آئی ہے نا، ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم کما قال. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں. اور پھر اہل حق اہل باطل پر اور باطل اہل حق پر ایک دوسرے سے لعنت کرے. جو حق ہوگا بچے گا، باطل ختم ہو جائے گا. یہی تو تھا. میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، آپ نے بار بار یہ واقعہ سنا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر کی عورت کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ کو لے کے نکلے. اسی پہ پوری امت متفق ہے. توجہ کرنا کیا انداز ہے. گود میں امام حسین ہے، حضور کی گود میں. توجہ کرنا، حضور کی گود میں امام حسین ہے. انگلی امام حسن کو پکڑا رکھی ہے. آگے آگے آقا چل رہے ہیں اور فرمایا فاطمہ تم میرے پیچھے چلو. اور مولا علی سے کہا علی تم فاطمہ کے پیچھے چلو. ترتیب دیکھو، آگے رسول اللہ، بیچ میں سیدہ، آخری میں مولا علی. اب توجہ کرنا، امام حسین مولا علی کی گود میں بھی تو ہو سکتے تھے، مولا علی کی انگلی بھی تو پکڑ سکتے تھے. حسن سیدہ فاطمہ کی گود میں بھی امام حسین ہو سکتے تھے. امام حسن ماں کی انگلی بھی پکڑ سکتے تھے. ماں باپ کے پاس نہیں دیا رسول اللہ نے، اپنی گود میں رکھا، اپنی انگلی پکڑائی. کیوں؟ کل کے کوئی یہ نہ کہہ سکے حسن حسین کی تو ضرورت نہیں تھی وہاں پر. ماں جہاں جاتی ہے وہاں تو بچے بھی چلے ہی جاتے ہیں، باپ جہاں جاتا ہے وہاں بچے بھی چلے ہی جاتے ہیں. اس لیے حضور نے ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ اپنی گود میں رکھ کے بتا دیا ماں باپ کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ان کی ضرورت ہے، اسے ان کو لے جایا جا رہا ہے. یہ شان ہے. لیکن پھر ترتیب دیکھو، آگے آگے آقا، پیچھے پیچھے سیدہ، ان کے پیچھے علی مرتضیٰ. اور آقا نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میں جہاں قدم رکھوں، توجہ دھیان سب کا میری طرف، بہت اہم بات آ رہی ہے. فاطمہ میں جہاں قدم رکھوں میرا قدم دیکھو، اور جب میں وہاں سے قدم ہٹا لوں تو میرے قدم پر تم اپنا قدم رکھنا. اور مولا علی سے کہا علی جب فاطمہ قدم رکھے تو تم ان کے قدم پر قدم رکھنا. اسی طرح چلنا آخری تک. کیوں؟ ایسا کبھی کسی کو چلتے دیکھا؟ پہلے نبی کے قدم پر سیدہ کا قدم، سیدہ کے قدم پر مولا علی کا قدم. کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو علماء اور محققین دیں گے. لیکن مجھ جیسے کو جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آقا اپنی شہزادی کو اجنبی زمین پہ لے جا رہے ہیں تو نبی کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ اجنبی زمین پر فاطمہ کا قدم پڑ جائے. تو آقا نے پہلے اپنا قدم رکھا اور اپنا قدم رکھ کر قدم فاطمہ اور زمین کے چہرے کے درمیان حضور نے پردہ حائل کر دیا، پردہ بنا دیا. اور پھر فاطمہ الزہرا سے کہا اب تم قدم رکھو میرے قدم پر، یعنی پردہ کرنے کے بعد کا تم قدم رکھو. اور پھر فاطمہ الزہرا جب قدم رکھے تو کوئی اجنبی مرد فاطمہ کے نقش قدم پر اپنا قدم نہ رکھنے پائے. تو علی سے کہا علی تم فاطمہ کے نقش قدم پر
آقا نے بیٹی کے نقش قدم کی بھی حفاظت کی، اور آج ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو کیا کریں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر پتہ چل جائے نا کہ بیٹی فون پہ کسی سے بات کرتی ہے، ماں باپ موبائل بھی چیک میری سہیلی سے بات کرتی ہے، سہیلی سے 1 گھنٹہ کیا بات ہوتی ہے میری بچی، یہ کیا چیز ہے؟ میں اسکول کے دوست سے ہوم ورک کے بارے میں بات کرتی ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں لڑکا لڑکی کی دوستی کی کوئی حیثیت ہے۔ تو جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ بات کہہ دوں، بات ختم کر دوں کہ لڑکیاں کیسے تھیں۔ ایک نوجوان، علامہ عثمان ابن حسن اس کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سنے بات اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ ایک نوجوان، ان کا نام بھی اتفاق سے حسن ہے، اس نوجوان کا نام بھی حسن، چھوٹی سی عمر ہے، ابتدائی جوانی، 14-15 سال کی عمر ہے، جوانی کی شروعات۔ گھر والے اس جوان کو کہتے ہیں حسن جاؤ بازار سے کچھ خرید لیں۔ حسن جاتے ہیں، بازار میں قدم رکھے، دیکھا ایک خوبصورت لڑکی، حسین و جمیل لڑکی، اس لڑکی کو دیکھا حسن نے، بہت خوبصورت، ان کی عمر ہی 13-14 سال تھی، ابتدائی جوانی تھی، چہرے کے بال بھی پورے ابھی داڑھی کے بال نہیں آئے تھے، خوبصورت سی لڑکی دیکھا اور اس کو دیکھتے ہی رہے، بلکہ زندگی میں اجنبی اتنی خوبصورت لڑکی حسن نے پہلی بار دیکھا تو دیکھتے ہی رہے، دیکھا وہ لڑکی تھی، کیسی بیٹیاں تھی مسلمانوں کی، وہ لڑکی تھی، اس نے غصے میں کہا اے لڑکے کیا دیکھ رہا ہے؟ غصہ اس کا فطری تھا، کیا دیکھ رہا ہے؟ حسن نے شاعرانہ لب و لہجے میں کہا اے لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، تیرے رخسار کو دیکھ کر، علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کی عکاسی کر دوں، تیرے رخسار کو دیکھ کر لالا کا چہرہ یاد آتا ہے، تیرے ہونٹوں کو دیکھ کر لال یمن کی سرخی یاد آتی ہے، تیری آنکھیں ہیں یا نرگس کے پھول ہیں، تیرے بال ہیں یا سنبل کا پودا ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ لڑکی نے کہا چپ خاموش، ابھی میں تجھے اس تیری عاشقی کا مزہ چکھاتا ہوں۔ غصے میں تھی، نوجوان نڈر ہوتے، محبت کرنے والے منچلے ہو تو نڈر ہوتے، ابھی تیرے عشق کا مزہ چکھاتے ہیں۔ رک، گھر گئی، جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کنیز کے ہاتھ میں ایک تشت تھا، تشت پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ بوڑھی کنیز نے، بڑھیا نے کہا اے نوجوان تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کے حسن کی تعریف تو نے ہی کی تھی، اس کی آنکھوں کی تعریف تو نے ہی کی تھی؟ ہاں میں نے کی تھی۔ لڑکی نے تحفہ بھیجا، حسن خوش ہو گئے، ارے وہ تو غصے میں گئی تھی، تحفہ بھیج دیا، میری محبت کا پہلا تیر کامیاب ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹایا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس تشت کے اندر 2 کٹی ہوئی آنکھیں تھیں جس کے اندر خون بہ رہا تھا، اور ساتھ میں ایک چٹھی رکھا تھا، اس میں لکھا تھا اے لڑکے تو میری آنکھوں کی وجہ سے میرے حسن کی تعریف کر رہا تھا، میرے فتنے میں مبتلا ہوا تھا، سن لے کہ میں اندھی بن کے رہنا تو پسند کرتی ہوں لیکن بے غیرت اور پاپی بن کے رہنا پسند نہیں کرتی۔ اگر میری خوبصورت آنکھیں تجھے اپنے فتنے میں مبتلا کر گئی ہے تو یہ میں نے آنکھیں تجھے کاٹ کے بھیج دی ہے، یہ آنکھیں لے لے اور مجھے بھول جا، دوبارہ کبھی میرا خیال بھی مت کرنا۔ حسن نے دیکھا پورا وجود نڈھال تھا، تڑپ گئے اور واپس بغیر خریدے پلٹے، دل میں خیال آیا یا اللہ میرے 2 جملوں کی وجہ سے کسی کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اتنی خوبصورت لڑکی نابینا ہو گئی، اس سے کون نباہ کرے گا، اس سے کون رشتہ کرے گا؟ ایک ہی زندگی میرے جملوں نے تباہ کر دیے۔ پوری رات روتے رہے، تڑپتے رہے، توبہ کرتے رہے حسن، لیکن خیال آیا حسن غلطی بندے کے ساتھ کرتے ہو اور توبہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اس سے بھی چل کے معافی مانگ، تیری وجہ سے جس کی زندگی برباد ہو گئی۔ یہاں بھی اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، تمہارے فون کے مس کال کسی کے گھر کو برباد کر سکتے ہیں، تمہارا من چلا پن کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔
تمہاری محبت کی منچلی داستانیں کسی کی زندگی کی بہاروں کو اجاڑ سکتی ہے، اس لیے نادانی نہ کرو۔ شادی سے پہلے ہمارے یہاں لڑکا لڑکی کے تعلقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے مذہب کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے توبہ کرو، بدلو، پلٹو اللہ کی طرف۔ وہ نوجوان حسن روتے روتے صبح ہوئی، دل میں خیال آیا رات بھر اللہ سے معافی مانگی، اس لڑکی سے بھی تو معافی مانگ لو۔ حسن چل کے حسن گھر سے نکلے، اس لڑکی کے محلے میں پہنچے تو دیکھا پورا محلہ رو رہا ہے اور کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ حسن نے پوچھا بابا کس بزرگ کا جنازہ ہے کہ پورا محلہ رو رہا ہے؟ تو ایک بوڑھے نے کہا بیٹے یہ کسی بزرگ کا جنازہ نہیں ہے، یہ میرے محلے کی سب سے باغیرت اور پارسا بیٹی کا جنازہ ہے۔ سنا ہے کل صبح بازار گئی تھی، کسی منچلے نے اس کے حسن کی تعریف کر دی۔ تعریف کیا کرنا تھا، اس کو غصہ آیا، اس کو آنکھ کاٹ کر کے بھجا دیا، یہ کہہ کے کہ مجھے اندھی بن کے رہنا گوارا ہے، پاپی بن کے رہنا گوارا نہیں ہے۔ آنکھ تو جذبات میں اس نے کاٹ دیا مگر درد برداشت نہ کر سکی، آنکھیں کاٹنے کے بعد درد برداشت نہ کر سکی، پوری رات تڑپتی رہی اور صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ تب حسن کو خیال آیا حسن تیری وجہ سے کسی کی آنکھیں ہی نہ گئی بلکہ کسی کی زندگی ختم ہو گئی۔ تب حسن نے عہد کیا یا اللہ اگر آج تو نے مجھے معاف کر دیا، عورت تو عورت ہے، اب کسی مرد کو بھی میں نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور توبہ کی، اور جب توبہ کی حسن نے تو چونکہ توبہ میں خلوص تھا، توبہ میں اخلاص تھا، توبہ میں سچائی تھی، توبہ میں مکاری نہیں تھی، صداقت تھی، تو حسن کی توبہ کے بعد حسن نے کسی پیر کو ڈھونڈا، کسی مرشد کو ڈھونڈا، ڈھونڈنے پر حسن کو مولا علی جیسا پیر مل گیا۔ اور جب مولا علی جیسا پیر ملا تو وہی حسن دنیا میں امام حسن بصری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ وہی حسن بصری ہو گئے، اور ایسے حسن بصری ہوئے کہ رسول اللہ کو جو جبہ معراج پہ ملا تھا وہ جبہ رسول اللہ نے مولا علی کو دیا، اور مولا علی نے وہ جبہ امام حسن بصری کو عطا فرمایا، اور وہی جبہ سفر کرتے کرتے میرے آقا سرکار غریب نواز تک آیا۔ آپ اندازہ فرمائے یہ امام حسن بصری کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا مولا علی مرتضیٰ کہتے ہیں جس بصرہ میں حسن بصری ہو اس بصرہ میں کسی کو تقریر کرنے کی، خطاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اگر میں کسی کو اجازت دیتا ہوں وہ صرف حسن بصری کے ساتھ ہے۔ دیکھو ایک لڑکی کی وجہ سے زندگی میں انقلاب آئے، ایک بیٹی اگر پرہیزگار ہو جائے ایسے انقلاب آتا ہے۔